سیلف رسپیکٹ یہ ایک وہم ہے یا یوں کہیے کہ خود کا جذبہ۔ یہ سیلف رسپیکٹ ہمیشہ باہر کے لوگوں کی رائے یا رائے پر ہوتا ہے۔ وہ اخلاقیات یا خصلتیں جنہیں آپ نے ہمیشہ معاشرے یا خاندان دوستوں کے سامنے برقرار رکھا یا لایا، ایک امیج بنانے اور دوسروں کے سامنے اپنی پہچان بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں، اور جو کچھ بھی خلاف ہو اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ خود کا تصور اور خود تو سبسکرائب کریں ڈسکوری اینڈ گروتھ یوٹیوب چینل کو، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شناسی یہ ایک فرد کے خود تصور اور خود کی شناخت سے بھی وابستہ ہے۔ خود تصور میں کسی کی طاقت اور کمزوریوں کا واضح اور حقیقت پسندانہ سمجھنا شامل ہے، جبکہ مضبوط خود شناسی کا مطلب ہے اپنے آپ کو تلاش کرنا۔ سماجی اور ثقافتی اثرات۔ سماجی اور ثقافتی عوامل بھی عزت نفس کو متاثر کرتے ہیں۔ معاشرتی معیارات اور اصولوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی رائے اور فیصلے بھی عزت نفس کو بڑھانے یا کم کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ خود رحمی۔ اس کا تعلق خود رحمی سے بھی ہے۔ خود رحمی میں آپ اپنے آپ کو انتہائی مہربان اور سمجھ بوجھ کے ساتھ پیش کرنا شامل ہے، خاص طور پر ناکامی اور مشکل کے وقت۔ سیلف رسپیکٹ رکھنے والے لوگ اپنی غلطیوں کو پہچاننے میں زیادہ ہمدرد ہوتے ہیں۔ خود مختاری اور حدود۔ یہ مضبوط اور صحت مند حدود قائم کرنے اور برقرار رکھنے کی فرد کی صلاحیت سے بھی منسلک ہے۔ اس میں بنیادی طور پر جسمانی اور جذباتی طور پر کسی کی ذاتی حدود کو جاننا اور ضرورت پڑنے پر ان پر زور دینا شامل ہے۔ عزت نفس ایک خوبی ہے جس کی قدر ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ یہ آپ کو اعتماد، جذبہ اور خود کا احساس دیتا ہے۔ اگر آپ عزت نفس کو چھوڑ دیں گے تو لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اچھے آدمی ہیں، لیکن حقیقت میں آپ دنیا کے دروازے پر ہوں گے۔ صرف وہی لوگ ہیں جن کے لیے آپ اپنی سیلف رسپیکٹ چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو اپنی سیلف رسپیکٹ کی پرواہ کیے بغیر آپ سے غیر مشروط محبت کرتے ہیں۔ I know the answer is very subjective, but it is true. آخر عزت نفس ہے کیا؟ عزت نفس اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے اعلیٰ معیار کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں اور انتخاب رائے اور علم کی قدر کرتے ہیں، اور آپ کو یقین ہے کہ آپ خود اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے مستحق ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ مستقبل میں کامیابی کے لیے خود کو ترتیب دینے کے لیے زندگی کے قابل قدر فیصلے کر سکتے ہیں۔ اگرچہ خود اعتمادی حقیقی اعتماد حاصل کرنے اور خود سے محبت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک اہم اقدام ہے، لیکن یہ اعلیٰ خود اعتمادی کے مترادف نہیں ہے۔ جی ہاں، خود اعتمادی کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی کامیابی، مہارتوں اور صلاحیتوں پر یقین ہے، تاہم عزت نفس اس بات پر مرکوز ہے کہ آپ ایک شخص کے طور پر کون ہیں اور آپ کو اپنے لیے کیا احترام ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اعلیٰ خود اعتمادی کیوں کافی ہے نہیں؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اعلیٰ خود اعتمادی کیوں کافی نہیں ہے، جو کہ ایک منصفانہ سوال ہے، لیکن خود اعتمادی عارضی ہے۔ یہ سوال ہے، یہ ایک خود تشخیص پر مبنی ہے جو ایک برے دن یا غلط اقدام سے آسانی سے متاثر ہو سکتی ہے۔ جب آپ خود اعتمادی کے بغیر خود اعتمادی رکھتے ہیں تو آپ اپنے اعمال یا دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، تو پھر لوگ آپ کے بارے میں ندامت، جرم اور تناؤ محسوس کرنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خود اعتمادی کو جلدی نقصان پہنچ سکتا ہے اگر دوسرے لوگوں کے رد عمل اور آراء سے اس کی تائید نہ کی جائے۔
تاہم عزت نفس کو توڑنا مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کی اپنی قبولیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے قطع نظر کہ دوسرے لوگ کیا کہیں، نیز آپ کی غلطیوں سے سیکھنے اور خود کو مثبت روشنی میں دیکھنے کے لیے قبولیت اور رضامندی کی ضرورت ہے۔ آئیے ایک نظر ڈالیں کہ آپ اپنے آپ کو کچھ احترام کیسے دکھا سکتے ہیں۔ عزت نفس اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے اعلیٰ معیار کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اپنی صلاحیتوں، انتخاب رائے اور علم کی قدر کرتے ہیں، اور آپ کو یقین ہے کہ آپ خود اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے مستحق ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ مستقبل میں کامیابی کے لیے خود کو ترتیب دینے کے لیے زندگی کے قابل قدر فیصلے کر سکتے ہیں۔